بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج کسی نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سوال بھیجا ہے اور بڑا اچھا سوال ہے، تو 15 منٹ کے اندر بس مختصر کریں گے انشاءاللہ۔ میرا جی چاہا کہ اس کا جواب عرض کر دوں، غور کرتا رہا، سوچتا رہا، لیکن اخیر میں یہی خیال ہوا کہ اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ ہند پاک کی سرزمین پر بہت سی خواتین اور بہت سے ہمارے ایسے جاہل بیچارے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات اور عقائد کا انہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، جب وہ کبھی بیمار ہوں، جنات جادو کے اس طرح کے مسائل میں ہوں تو ادھر ادھر جاتے ہیں ایسی ویسی جگہوں میں، اور وہاں پر جانے کے بعد جب ان کو بظاہر ان کی کچھ پیش آئی ہوئی چیزیں بتائی جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں بھئی یہ تو جس کے پاس میں آیا ہوں بڑا اللہ والا ہے، بڑا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، دیکھو کیسے بتاتا چلا گیا، دیکھو کیسے میرے حالات پڑھ دیے۔ تو بھائی نے، ہمارے ساتھی نے آج بھیجا کہ حاضر ہوتا ہے کسی کے اوپر، کوئی مخلوق حاضر ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں اور پھر اس سے باتیں پوچھتے ہیں اپنی، اور اس کے ذریعے سے علاج معالجات کراتے ہیں کہ یہ جن کے حاضر ہونے کا لوگوں کے اندر، اور پھر وہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا فتنہ، اور وہاں سے وہ چیزیں نظر آتی ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے بتاتا ہے اور اکثر چیزوں کو صحیح بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی اور بیان سننے والوں، اس کے متعلق کچھ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ کل آخری قسط ہماری ہو گئی، لیکن سمجھو ایک سائل نے سوال بھی کیا ہے اور اس نے درخواست بھی کی ہے کہ حضرت اس موضوع پر آپ ضرور کچھ باتیں بیان کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے پیش آنے والے حالات کا نقشہ ایسا کھینچا اور ایسا بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے سامنے پیش آنے والے حالات کو ذکر کر رہا ہو، اس طرح بیان فرمایا۔ حدیث شریف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس آیا یا عراف کے پاس آیا جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، تمہارے حالات ایسے ہوں گے، تم ترقی پاؤ گے، تمہیں یوں ہوگا، کوئی انگلیوں کو دیکھ کر، کوئی ہاتھوں کو دیکھ کر، کوئی ستاروں کو دیکھ کر، کوئی تمہاری کسی چیز کو دیکھ کر تمہارے بارے میں پیشین گویا کرتا ہے، اس سال تمہاری شادی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور تم قسمت والے ہوگے جی، اور اسی طرح تمہارے گھر کی چوری فلاں نے کی ہے اور تمہارا فلاں نے تمہارے اوپر یہ کرایا ہے، اور بتاؤ تمہارے گھر میں یہ چیزیں ہیں کہ ہاں ہے، کہ یہ بھی پیش آیا، یہ بھی پیش آیا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا۔ تو بھائیو، اس طرح کے کسی آدمی کے پاس صرف جانا، جو بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ نہیں میں صحیح اس سے جا رہا ہوں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، میرا عقیدہ وہ نہیں، تو نے ویسے ہی کیوں پوچھا اس سے؟ اپنے ان حالات کے بارے میں کہ میرے گھر میں چوری کس نے کر لی بتا دو، بہت سارے ہیں ادھر ادھر عامل عملیات، کہتے ہیں کہ ہم بتا دیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے، تو تم کیسے بتا دو گے؟ جو مخلوق تم نے تابع کر رکھی ہے، تابع کر سکتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں جنات، مگر کر سکتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں جائز ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا جنات کا وجود تو یقینی ہے اور وہ مسخر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا مسخر یعنی تابع کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ اس میں غیر کے قلب پر شرعی ضرورت کے بغیر بالجبر تصرف ہوتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ حضرت کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کو تابع کرانے کا تعویذ کرانا جائز نہیں، البتہ اگر وہ حقوق ادا نہ کرتا ہو تو اس سے جبرن بھی حق وصول کر لینا جائز ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی توجہ سے، اپنی توجہ، خاص توجہ ڈالنا ہوتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ تصرف ہوتا ہے، کسی بے دین کو دین پر لانے کی کوشش کر لے بھائی، ثواب مل جائے گا تجھے۔ بہرحال کسی مخلوق کو تابع کرنا، جنات بنات کو حضرت فرماتے ہوتے تو ہیں لیکن کرنا جائز نہیں۔ اسی کو حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں بندے بننے کے لیے آئے ہیں، اللہ نہیں۔
یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی مخلوق کو تابع کرنے کا؟ حضرت تھانوی قدس روح کے بعض مجالس اور ملفوظات میں ہے کہ خود حضرت کے متعلق جب حضرت کی اتنی مقبولیت اور اس قدر شہرت لوگوں میں بعضوں نے دیکھی، اس زمانے کے بعض لوگوں نے، تو دیکھ کر بعض لوگوں کو یقین کے ساتھ یہ خیال ہو گیا، اور بکثرت ایسے خطوط آتے تھے کہ تسخیر کا جو عمل آپ پڑھتے ہیں ہم کو بھی بتلا دیجئے۔ میں خود جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، بنگلہ دیش گیا تو جانے کے بعد شاید پہلی یا دوسری رات تھی، ایک عالم مجھے ملے کہ فلاں مولانا پر کا اتنا رعب ہے یہاں لوگوں پر، اور اتنا اثر ہے، اتنا بڑے بڑے حکمران بھی اس قدر ان سے مرعوب رہتے ہیں، معلوم نہیں کیا چیز ہے یار۔ مجھ سے کہتے تھے کہ کوئی ایسی دعا ہمیں بھی بتا دو، ہمیں بھی کچھ سکھا دو۔ میرے عزیزو، جو اس طرح سے لوگوں کو مسخر کرنے اور تابع کرنے کا جذبہ رکھتا ہو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی سے مقبول نہیں، یہ چیز تو پہلے ہی سے ناپسندیدہ ہے۔ تم خدا بننا چاہتے ہو؟ انسانوں کے قلوب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے، یہ مقصود ہے، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیرنا یہ مقصود نہیں ہے، انتہائی ناپسند ہے۔ تو حضرت والا کو بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے کہ حضرت تسخیر کا جو عمل آپ پڑھتے ہیں ہم کو بھی بتا دیجئے، کیوں جس سے ایسا کوئی عمل ہو جس سے مخلوق ہم پہ ٹوٹ پڑے، جیسے آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا کہ نہ میں نے کوئی عمل پڑھا اور نہ مجھے کوئی ایسا عمل مجھے نہیں آتا، اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ حضرت فرماتے مگر لوگوں کو یقین نہیں آیا، لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور اللہ والے ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں میں اعلان کرایا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ تفصیلی حدیث ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج حاضری کا بتایا ہے ایک ساتھی نے کہ ایسی جگہوں میں عورتیں بھی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے جاتی ہے جی، اور جن کو وہ چیچک نکل آئے اور فلاں ہو جاوے تو ان کو وہاں جھاڑ اور کھیل پتاشے اور پیر صاحب پہ چڑھانا اور وہاں یہ کرنا۔ ایک چیز اور بھی ہے، فلاں بیمار ہے بکرا کاٹ دو، جان کے بدلے جان، یہ جان جاوے گی وہ جان محفوظ ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے صدقات دو نا، بکرے کی کیا خاص بات ہے کہ بکرے کو ذبح کرنا ہے اور جان دینی ہے اور جان کے بدلے جان؟ اچھے خواص لوگوں میں جب میں نے بیان کیا تو کہنے لگے ہمیں تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں، ہم نے بعض جگہ کرایا فائدہ ہوا۔ تو فائدہ ہونا جائز ہونے کی دلیل ہے کیا؟ یہ جو جتنے یہ بڑے بڑے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مندروں میں جی، ان کے جادوگر اور ان کے پنڈت اور یہ یہاں افریقی زبان میں سنگوما، یہ سارے تو کر لیتے ہیں علاج اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ ہونا کیا اس کی دلیل ہے؟ دجالی زمانے میں جو فتنے ہوں گے میرے عزیزوں اور بھائیوں، وہ ساروں میں فتنہ ظاہری نظروں میں اور ظاہری جسمانی اور مادی اعتبار سے جی اور نظروں کے اعتبار سے فائدے ہوں گے، لوگوں کو صحتیں ملیں گی اور لوگوں کے ظاہری کام بنیں گے، مگر ایک ایمان والا جو شریعت اور دین کے خلاف بات ہوگی اور عقیدہ توحید جس سے متاثر ہو رہا اور ہمارے عقائد، اسے بالکل قبول نہیں کرے گا، چاہے اسے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔ میرے بھائیوں غور سے سنو، یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں، میں نے ایک دن حدیث شریف سنائی تھی، ابھی حدیث شریف پوری کر لوں۔ جو کسی کاہن اور عراف کے پاس آیا غیب کی خبریں سننے کے لیے اور وہ آیا تو 40 دن تک اس کی عبادت اور دعا اور نماز کوئی چیز قبول نہیں، اور جس نے آ کر تصدیق کی یعنی ان باتوں کو سچا سمجھا تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا سمجھو انہوں نے تکفیر کر دی۔ یعنی غیب کا علم ان کو نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے، جو ہمزاد اس کے ساتھ میں ہیں تو وہ جو شخص آیا ہے اور آ کر کے باتیں کر رہا ہے، اس پر جو چیز ہے جو اس کو متاثر کر رہا ہے، جو جن اس سے ملتا ہے اور پھر اس سے وہ سب حالات پوچھتا ہے اور آ کے کان میں اس سے جو جس نے تابع کر رکھا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس سے پریشان ہے، یہ اس سے پریشان ہے، یہ اس سے پریشان ہے۔ اب جب وہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے بڑا علامہ کوئی بیٹھا ہے، بڑا مقبول بارگاہ خدا بندی بیٹھا ہے، بڑا بزرگ بیٹھا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اچھا بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، مالی حالات میں نقصان ہو رہا ہے، فلاں آدمی تمہارے گھر میں انتقال کر چکا۔ اب یہ سمجھتا ہے یارو اس کو کیسے معلوم ہوا؟
میرے عزیزوں یہ سب باتوں کو چھوڑ دو، یہ ایمانیات کے خلاف ہے، عقید توحید اور اللہ عز و جل پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی۔ جی ہاں، اس کو یہ نہ سمجھو کہ ان کو میرے غیب کے باتوں کا علم ہو گیا۔ ایک ایسے ہی میرے جاننے والے دوسرے کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کو کچھ آتا تھا تو اس کے ہمزاد کو انہوں نے وہ کر دیا، توڑ دیا وہاں سے، بس وہ جو تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ ایک نے اسی طرح سے کہیں کچھ ہوتا تھا، جی آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی اور پڑھنے کے بعد جو اس پہ پھونک ماری وہ سارا اس کا عمل وہیں ٹوٹ گیا، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، یہ ہیں جن سے ہمیں جن کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ مدد آپ سے مانگتے ہیں، آپ مہینے میں شفا دینا، ایک دن میں دینا، ایک ہفتے میں دینا، سال میں دینا، 2 سال میں دینا، 10 سال میں دینا، اولاد چاہے دے دینا چاہے نہ دے دینا، اگر آپ اولاد دے دے تو بھی اولاد نہ دے دے، یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان سے آپ خوش ہوتے ہیں، جی بس یہ چاہیے۔ اگر دنیا میں مل گیا تب بھی ہم راضی ہیں، اگر آخرت میں مل گیا تو بھی ہم راضی ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ میرے بھائیو، ہم دجالی زمانے میں چل رہے ہیں، ایسی چیزیں بہت پیش آئیں گی جو ہمارے ایمان کو بگاڑ دے، اس لیے بالکل تو حدیث شریف میں آیا فقط کفر سمجھو ما انزل علی محمد، جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سمجھو اس نے اس کے ساتھ تکفیر جیسا معاملہ کر دیا۔ محض اس بات کی وجہ سے کافر تو نہیں کہا جائے گا، وہ تو تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال بہت ڈرنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی تھی، اے وہ لوگوں جو حاضری والوں کے پاس جا کر ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سن کر اور اس سے متاثر ہوتے ہو اور ان کے علاج معالجات کے وہ گھر میں یوں ہیں تمہارے یوں ہیں اور یہ ہے اس نے بتا دیا، ان بتانوں سے کیا ہوتا ہے؟ اصل ہے بیماری کا علاج ہونا اور شفا ملنا، اور کس طرح ملنا؟ طریق نبوت و شریعت ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہاں، مندروں میں گئے ہوئے پنڈتوں سے اور ان سے علاج کراؤ گے تو بظاہر شفا ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان دیکھے گا یہ شرک کر دیا اس نے اور مشرکانہ کام کر لیا، اور اس کی میرا جو کہنا چاہیے دوست ہے اور میرا جو ساتھی ہے اور میرا جو ماننے والا ہے، یہ کافر جو بیٹھا ہے، جب اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے شرک کر لیا، چلو میں اس سے خوش ہوا، میں اس کو پریشان کر رکھا تھا، میں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ ہے ہندوانہ اور غیر مسلمانہ علاج کی حقیقت۔ باز آؤ اس سے، ورنہ آخرت میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اور ایسی حرکتوں سے بیوی بھی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور جب بیوی نکاح سے نکل جائے گی تو اس کے بعد نکاح بھی نہیں رہے گا، تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنی پڑتی ہے۔ کوئی آدمی بیٹھ کر کے کہہ رہا ہو یا جوگی یا جگپال، یا جوگی یا جگپال، جی اس کا ایمان باقی رہے گا؟ جیسے یہاں ایک آئے تھے، بظاہر نام کے عالم تھے اور جوگی جگپالوں کے نام سے مدد طلب کر کے اور علاج معالجے کر رہے تھے، لوگوں کو بظاہر شفا بھی ہوئی، فائدہ بھی ہوا، لیکن میں نے جب اس کو پکڑا تو حضرت والا ہمارے رحمت اللہ علیہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں حیات تھے، بہت سے لوگوں سے کہا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرو، یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو خالی شفا ہو جانا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے جب ایسی جگہ جاؤ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان الملائکۃ تنزل فی العنان وهو السحاب، فرشتے آسمانوں میں اترتے ہیں بادل میں، اور کچھ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو آسمانوں میں جن کے فیصلے ہو چکے، تو شیطان کان لگا کے سنتا ہے، اور سننے کے بعد جاتا ہے تو جو کاہن لوگ ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ڈالتا ہے، اب وہ سینکڑوں کچھ باتیں سچ اور سینکڑوں جھوٹ اس کے ساتھ اپنی بات سے ملاتے ہیں۔ اب یہ جو نیچے زمین والے ہیں یہ ان کی باتوں کو پتھر کی لکیر، لوہا لاٹ اور بالکل مضبوط اور سچ اور حق سمجھتے ہیں۔ لگا دی اس نے دشمنی، گیا وہاں، کس نے کرایا؟ تمہاری ساس نے تمہیں پسند نہیں کر رہی ہے، وہ توڑنا چاہتی ہے تم کو تمہارے شوہر سے، ننند باوج نے یوں کرا دیا اور فلاں نے یہ کرا دیا، لگا اس کا نقشہ بھی، اس کی صورت بھی نظر آ گئی، پانی میں اس کی صورت دیکھ کے آئی ہوں، اور اس نے بالکل یقین سے سارے حالات بتائے۔ وہ آج میں جو آپ بیان سن رہے ہو، ابھی میرے پاس کوئی عصر کے بعد بیٹھا تھا، میرے گھر میں چوری ہوئی اور یہ ہوا، اور میں نے فلاں کو فون کیا، عامل نے، اس نے بتایا یوں ہوا، ایسا ہوا۔ میں نے اس کی ساری بات سن کے کہا، تم بالکل نادان ناسمجھ آدمی ہو، کون سے عالم سے تم روابط رکھتے ہو؟ یہ سب باتیں چھوڑو، ان کو زمین میں دفن کر دو۔ اس طرح کی باتوں کو ماننا اور ان کا ذہن رکھنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا اور متعلقین کا دور دور تک جہاں تک ہو ایمان بچاؤ، ایمان اور توحید کے، جی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح
تعلق اور صحیح عقیدے والے دین اسلام کے آج بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی حفاظت اپنی اولاد کی، بچوں کی، رشتہ داروں کی، سب کو بتاؤ۔ ایک قادیانی تھا، قادیانی، وہ علاج کرتا تھا اور ایسے ہاتھ میں ہتھیلی میں یہ کرتا اور وہ کرتا اور فلاں کرتا، پتہ چلا کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہونے والا تھا، ٹھیک ہو گیا، پتہ چلا کسی کا کیا ہونے والا تھا، اس کو کینسر تھا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے اس دوست نے بتایا کہ ہندوستان کے جس گاؤں میں جہاں وہ شخص رہتا تھا، اور انہوں نے کہا ایک دو واقعہ نہیں مفتی صاحب، اتنے واقعات پیش آئے کہ بعض لوگوں نے تو کہہ دیا تھا یہ شخص مستقبل قریب میں یا نبوت کا یا خدائی کا دعویٰ کرے گا، اتنے واقعات، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کورٹ کیس، مقدمات اس پر کر دیے تھے ڈاکٹروں نے کہ یہ تو ہمارے پیشنٹ کھو رہا ہے، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے یہ، جیلوں میں بھی جانا پڑا اس کو۔ اسی وجہ سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ بس یہ، اور نماز نہیں پڑھتا تھا ظالم، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور بالکل داڑھی کٹا شٹا پھٹا سب۔ علماء نے جب مجھے کہا، میں نے کہا دال میں کالا ہے، ضرور کوئی سنگین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استدراج ہے، استدراج، ڈھیل، ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کو، دعاؤں کو، ان سب چیزوں کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، شفا بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی والا، گندگیوں والا، گستاخیوں والا، ادھر ادھر والے معاملات شیطانی کرو تو پھر وہ جو شیطان ہے وہ ساتھ میں لگ لیتا ہے، اور جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب بارگاہ سے راندے درگاہ کیا اور اس کو نکالا، اس کو اس طرح کے بہت سے استدراجات، ڈھیلیں دی گئی۔ وہ ظاہر میں بہت اچھی چیز دنیا میں نظر آئے گی، لیکن ایمان سلب ہو کر ختم ہو جاتا ہے آدمی کا، وہ اس میں نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے گندگی کبھی کبھی کھانی بھی پڑتی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا، تو وہ اسلام لے آیا تھا، پہلے کافر تھا، کہہ رہا تھا میں پہلے اس گروپ میں شامل تھا جو انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا کیوں پیتے تھے تم خون؟ کہ یہ کو اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا خون پی کے جو جادو ہے، جی میجک، وہ بڑا اسٹرانگ اور پاورفل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کتنے ہیں جو بچوں کو غائب کر دیتے ہیں اور ان کے اعضاء کاٹ کاٹ کے بیچتے ہیں، کیوں؟ خلاصے کلام سمجھ لو اے میرے بھائیوں، یہ شیطانی اور شیطنت، یعنی رحمان کا اور شیطان کا جو یہ نظام ہے، یہ قیامت تک چلے گا اور یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا۔ جو رحمان والے بندے ہیں وہ توحید پر، اللہ کی ذات پر اور قرآن پر اور دین پر اور شریعت پر وہ مرتے دم تک جمے رہیں گے، چاہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اسی راہ میں چاہے انہیں دنیا سے جانا پڑے اور شہادت کی موت پا کر اللہ کے ہاں ہمیشہ ابد الآباد کی جنت میں جائیں۔ میرے عزیزوں بھائی اور میری ماں بہنوں، تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے جی مندروں میں اور ان جوگیوں پہ اور ان پنڈتوں پہ وہاں جا کے اپنے ایمان کو خراب کرنا اور غیب کی خبریں پوچھ کر لوگوں سے بدگمانی قائم کر کے اور بدگمان ہو جانا کہ ہاں فلاں نہیں ہے، ہاں فلاں ہے، میں نے اس سے پوچھا، نمبر نکالے، اس نے یہ نمبر نکالا، اس نے یہ بتایا، فلاں نے بھی بتایا، اس نے بھی، یہ سب ایمانیات کے، عقائد کے ہمارے خلاف چیزیں ہیں۔ کسی اللہ والے سے رابطہ رکھو، اللہ کے نیک بندے سے جڑے رہو، اپنی مسجد کا امام، عالم، کوئی اچھے متقی پرہیزگار ہو، ان سے پوچھ کے چلو۔ آج کا زمانہ اپنے ایمان کی حفاظت بہت اہم اور سنگین ہو چکا ہے معاملہ۔ ہاں بہرحال تو لیکن جو نیک بندے ہیں اور نیک لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کے انشاءاللہ کی حفاظت رہے گی اور ایمان ان کا محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، جی اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، جو اس قسم کے مجالس میں جو نیک لوگوں کی ہوتی ہے رہتے رہیں گے، ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ بہرحال اس کو یہ سمجھو کہ وہی عنوان ہے، لیکن کچھ باتیں جب آج بعدوں نے پوچھی اور یہ درخواست بھی کی کہ حضرت اس پر ضرور بیان کر دو، تو میرا جی چاہا کہ میں بتاؤں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا ہمیں پورا ایک نظام دیا ہے۔ غمی ہو، خوشی ہو، جنات ہو، جادو ہو، بیاہ ہو، شادی ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، اور مطلب یہ کہ پوری ہر زندگی کی حالت کا ایک نظام دیا۔ ہم کیوں اس سے اپنے کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میاں صبح کو 5 وقت کی نماز پڑھو تو اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لو صبح کو شام کو. مسلح گارڈ فرشتے آپ کو مل گئے, مسلح گارڈ فرشتے آپ کی عبادت پر مقرر ہو گئے. جی ہاں, اب یہ سب چیزیں تو رہی نہیں نا زندگی میں, جب نماز ہی کی پابندی نہیں, طہارت کا اہتمام نہیں, رات کو سوتے وقت پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو, صبح کو فجر کے بعد پڑھ لو, یکفیک من کل شیء. جی تینوں قل کے بارے میں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم نے پڑھ لیا ہر چیز کی طرف سے کفایت ہو گئی. یکفیک من کل شیء, یہ چیزیں ہیں, ان کو مضبوطی سے پکڑو اور اہتمام رکھو, اور اللہ سے کہہ دو اے اللہ کسی بھی حال سے ہمیں گزرنا پڑے لیکن آپ کی ذات عالی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے توحید والا, کرتی دھرتی ذات آپ کی ہے, جہاں کفر شرک کی باتیں آئے اور دین کے خلاف شریعت کے خلاف جان دینے کو ہم تیار ہیں لیکن انہیں کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں یہ ہے ایمان اور یہ ہونا چاہیے. عزیز و زندگی کے مزے چند دن کے ہیں اور یہ خود زندگی ہی چند دن کی ہے, اگر اس میں کچھ آزمائش آ بھی گئی تو اس کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کر کے ہم آخرت کی تباہی بربادی لیں گے. اس آدمی کا جب پتہ کیا گیا, میں نے کہا تھا اس کے بارے میں دال میں کالا ہے, بتا رہے تھے, وہ جب بعد میں پتہ چلا وہ قادیانی تھا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے. اور یہ جو دجالی فتنوں کا زمانہ ہے, اللہ عز و جل تمام دجالی فتنوں اور شیطانی قوتوں کے جو اثرات ہیں, اللہ ان سب سے ہمیں سب کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.